یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا۔ کیا وہ عظیم الشان لمحہ ہوگا جب سرکار نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا ہوگا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ آج ہم مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں غدیر خم کی جانب، غدیر خم کے تاریخی مقام کی طرف۔ ابھی ہم گاڑی میں بیٹھ کر مدینہ منورہ کی سے روانہ ہوئے اور یہ رستے میں پہاڑ آتے ہیں۔ آپ جب سفر کریں گے مدینہ سے غدیر کی طرف تو آپ رستے میں پہاڑ دیکھیں گے، اور پھر ایک صحرائی رستہ آتا ہے۔ صحرا کا جو رستہ ہے یہ مکہ سے مدینہ کی طرف جانے والا جو رستہ ہے، وہاں پر آپ کا سامنا ہوگا، اور اس میں سڑک بنائی گئی ہے، دونوں جانب صحرا ہے، اور پھر آگے جب آپ چلیں گے تو جحفہ کا مقام آئے گا۔ بعض لوگ جحفہ کے مقام کو غدیر کا مقام سمجھتے ہیں، کیونکہ لوکیشن میں بھی جحفہ کو غدیر ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کی ایک حقیقت بھی ہے کہ جحفہ میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے تھے حج کے لیے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو وہاں پر بھی من کنت مولا فہذا علی المولا کا اعلان کیا، اور پھر حج سے واپسی پر بھی آپ نے غدیر خم کے مقام پر یہی اعلان کیا۔ تو اب لوکیشن میں بعض لوگ یہاں جحفہ کو بھی غدیر سمجھتے ہیں۔ بہرحال آپ آگے جائیں گے، اور یہ جو یمن کی جانب جانے والا رستہ ہے، یہ پختہ سڑک جس پہ ہماری گاڑی جا رہی ہے، یہ سیدھا یمن جاتا ہے۔ اسی سے یہ گاڑی آپ نے اپنی کچی سڑک کی جانب موڑنا ہے رائٹ طرف، اور جیسے ہی آپ رائٹ کی جانب مڑیں گے، یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ میدان غدیر خم ہے۔ یہ پورا علاقہ جو صحرائی ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ دور میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ کی طرف جو جانے والا رستہ ہے، پھر اس میں پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بدر کی طرف، ابوا کی طرف جو رستہ جاتا ہے۔ تو یہ ابھی ہم میدان غدیر خم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر وہ تاریخی خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ارشاد فرمایا، جس نے آپ نے فرمایا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر عنقریب جانے والا ہوں، ایک فرشتہ آئے اور میں اس کی بات پر لبیک کہہ دوں اور میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میرے بعد لیکن قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور اہل البیت سے محبت کرنا، اہل البیت کو بھی تھام کے رکھنا۔ اب یہ ٹرین ہمارے سامنے سے گزری ہے، یہ مدینہ سے جدہ جانے والی ٹرین کا رستہ ہے، اور یہ غدیر خم کا میدان ہے۔ تو آپ آئیں گے تو آپ کو جو میں نے رستہ بتایا ہے اسی رستے سے آپ آئیں گے، اور اگر آپ جحفہ پہنچیں تو جحفہ سے یہاں میدان غدیر تک تقریباً 19 کلومیٹر کا رستہ ہے، 19 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پر اتر کر کچھ اعمال بھی کریں، اور پھر یہاں میں آپ کے سامنے کچھ تاریخی طور پر بھی اس جگہ کی اہمیت بیان کرنا چاہوں گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامنے آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، اور اس تاریخی واقعے کی ایک اہمیت آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے جو آپ کے ساتھ موجود تھے 1 لاکھ سے زیادہ، ان کے لیے یہ رستہ ہی کیوں چنا، اور یہاں اس میدان کو کیوں چنا کہ یہاں پر آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ ایک تھوڑی سی سڑک انہوں نے بنائی ہے تاکہ یہاں پر جو ان کی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ٹرین کا ہے اور دوسرے کام ہیں، تو اس کے لیے یہ رستہ یہاں پر اس پر ان کی گاڑیاں جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کو یہاں ایک تاریخی مقام پر لے کر آیا ہوں، جس مقام کو غدیر خم کہتے ہیں۔ یہ وادی غدیر خم ہے، اور مدینہ سے ہم نے سفر کا آغاز کیا خاص اسی کے لیے کہ ہم یہاں اس تاریخی مقام کی طرف جائیں کہ جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ اور تقریباً 9 بجے ہم روانہ ہوئے، اور ابھی 12:15 بج رہے ہیں، تو 3 گھنٹے سے زیادہ یہ سفر تھا۔ بالآخر کار ہم تلاش کے بعد یہاں غدیر خم کی اس وادی میں پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا۔ اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں کے اندر غدیر خم کے مقام کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی موجودگی میں امام علی کی ولایت کا اعلان کیا۔
یہ کوئی سنی شیعہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت اور شیعہ سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حجۃ الوداع میں اس سے واپسی کے بعد یہاں غدیر خم کے موقع پر ایک جامع خطبہ دیا، اور یہ خطبہ ایسا تھا کہ اس میں امام علی علیہ السلام کی مقام کو بیان کیا، اپنا بھائی قرار دیا، اور فرمایا کہ سب صحابہ کو سامنے ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ان سے یہ اقرار اور یہ وعدہ لیا کہ بتاؤ کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں؟ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو سب صحابہ نے جب اقرار کیا تو پھر ان سے پوچھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، من کنت ولیہ فہذا علی ولیہ، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ یہ وہ مقام ہے دوستو، یہ پوری وادی ہے۔ اب چونکہ یہاں پر اس کے قریب میں ریلوے لائن گزر رہی ہے، ترقیاتی کام یہاں پر ہو رہے ہیں، تو جو ملبہ وغیرہ ترقیاتی کام کی وجہ سے انہوں نے جمع کیا تو وہ سب یہاں اس میدان کے اندر ڈالا۔ یہاں پر چشمہ بھی تھا اور ابھی سخت گرمی بھی ہے، یعنی یہ ایک صحرائی علاقہ ہے، ہم اس راستے سے گزرے ہیں تو صحرائی علاقہ ہے، اور یہاں پر سورج اپنی مکمل تمازت اور روشنی کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایسی سخت گرمی کے اندر کہ جہاں پر کوئی چھت نہ ہو اور کوئی سایہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے حج سے واپسی کے بعد یہ کہیں کہ تم یہاں پر ٹھہرو اور ایک جامع خطبہ وہاں پر ارشاد فرمائے، تو اس جگہ کی اہمیت ہم سب کے سامنے آتی ہے۔ وہاں آپ کے لیے خطبہ دینے کے لیے ایک ممبر تیار کیا گیا، 18 ذی الحج کا دن تھا، اور امام علی کا ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ نے فرمایا یہ علی میرا بھائی ہے اور تم سب کا مولا ہے، جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مان لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا کہ بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے علی، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، آپ میرے مولا ہیں اور ہر ایک مومن مرد کے اور مومن عورت کے مولا ہیں۔ اسے احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر نقل کیا اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر۔ اہل سنت کی صحیح کتاب صحیح مسلم کے اندر غدیر خم کا تذکرہ موجود ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 6225، وہ فرماتے ہیں کہ غدیر خم میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہماری تمام صحیح کتابوں کے اندر اس جگہ کا نام موجود ہے اور یہ بات موجود ہے کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا۔ یہ دنیا بھر کے اندر جشن غدیر کا اعلان ہوتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے۔ آج بھی ہر مومن کے ولی اور مولا وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر مدینہ سے آنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ آپ سرچ کیجئے گا میدان غدیر، وادی غدیر خم، تو آپ یہاں پر آئیں گے، کیونکہ آپ کو بہت ساری لوکیشنز یہاں سامنے آئیں گی تو آپ بھٹک سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مشہور و معروف جگہ ہے لیکن بہت ساری لوکیشن موجود ہے۔ تو غدیر جب آپ لکھیں گے مدینہ سے یہاں پر آپ یہاں آئیں گے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان صرف اس جگہ پر نہیں کیا بلکہ جوفہ کے مقام پر کیا جب حج کو روانگی تھی، اور 18 ذی الحج کو جب واپس آئے تب بھی یہاں پر اس جگہ پر سب صحابہ کو جمع کر کے آپ نے اعلان کیا ہے۔ تو مومنوں خوشیاں مناؤ، جھومو، علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کوئی سنی شیعہ کا عقیدہ اور نہیں ہے بلکہ یہ ایمان ہے۔ غدیر ایک ایمان ہے، آج ہم نے اس کو زندہ کرنا ہے۔ تو یہ جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور میں اس جگہ کا آپ کو دیدار کرانا چاہوں گا کہ یہ کتنی تاریخی جگہ۔ یہ آپ دیکھیں یہ میدان ہے لیکن یہ ملبہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ملبہ جو یہاں پر ترقیاتی کام کے نتیجے میں جو ان کے پاس جمع ہوا، جیسے یہ ریلوے ٹریک آپ کو سامنے میں دکھاؤں، یہ ریلوے ہے، تو یہ جو ترقیاتی کام ارد گرد ہوا تو انہوں نے پھر یہاں کا ملبہ ادھر پھینک دیا اس گراؤنڈ میں۔ اور یہ سامنے دیکھیں یہ پہاڑ، یہاں وہ چشمہ تھا کہ جس سے پانی پیا گیا، اور بلکہ چشمہ اس طور پر نہیں بلکہ بارش کے نتیجے میں جب کسی گڑھے کے اندر پانی جمع ہو جائے تو اس کو غدیر کہتے ہیں۔ اور یہ تاریخی جگہ ہے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا اور امام علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ میں یہاں پر دور دور تک آپ دیکھیں تو یہ میدان ہے،
اور اس میدان کی وسعت بتاتی ہے کہ یہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں، اور کیونکہ بہت یہ تو ابھی زمانے کے بڑھنے سے اور آگے جانے سے بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو جگہ جو ہے وہ اپنی تبدیلی بھی کرتی ہے۔ مثلاً کچھ جیسے آپ دیکھیں تو یہ جو ٹیلے بنے ہوئے ہیں تو یہ ملبہ ہے، یہاں پر ڈالا گیا اور یہ کھدائی ہوئی ہے، تو زمین میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس جگہ کو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جگہ ایک تاریخی مقام اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کے لیے ہم یہاں پر آئے دوستو، اور ہم سب کو یہ اقرار کرنا چاہیے کہ علی ہم سب کے مولا ہیں، اور یہاں پر یہ سوچ رکھنا کہ نہیں یہ تو صرف شیعہ کے ساتھ خاص ہے یا شیعہ لوگوں کے لیے ہے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس اہم واقعے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میدان، اس کی وسعت اور یہ کتنا وسیع ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ترقیاتی کاموں کے نتیجے میں یہاں پر ملبہ ڈالا گیا ہے، جیسے یہ آپ بجری دیکھ سکتے ہیں اور یہ ملبہ وغیرہ آپ کو نظر آئے، اور یہ بجلی کے پول وغیرہ یہاں پہ تعمیر کیے گئے ہیں، کھمبے۔ آپ ادھر دیکھیں اس طرف، یہ کچی روڈ ہے، اور یہ دکھائے ناظرین کو تاکہ اگر کوئی آنا چاہے تو وہ جو پکی سڑک ہے وہاں سے آپ کو اترنا ہوگا اور اس کچی سڑک کی طرف آپ آئیں گے، اور انہوں نے یہاں پر جنگلہ لگا دیا ہے کیونکہ وہ ریلوے ٹریک ہے۔ اور آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں سے یہاں پر مثلاً اگر سیلاب وغیرہ آیا یا یہاں پر انہوں نے ایک تعمیر ہے، یہ وہ پہاڑ ہیں دوستو، یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو وادی غدیر کہتے ہیں، یعنی صحرا کے اندر اس طرح ایک پہاڑ ہے، اور اس طرف بھی دائیں طرف بھی اور یہاں بائیں طرف بھی، اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے جہاں پر رسالت مآب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، اور یہاں پر آپ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار یہ ایمان ہے، یہ کوئی سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے۔ غدیر میں یہاں کھڑے ہو کر اللہ کا ہم لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس غدیر کے پرچار کرتے ہوئے خدا نے ہمیں یہاں میدان غدیر کے اندر لے آئے، اور آج سے اگر ہم 1500 سال پہلے چلے جائیں تو یہاں پر اگر ہم اس دور میں ہوتے تو تصور کریں، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر میں یہاں ہوتا میں بھی ضرور اعلان کرتا، یا رسول اللہ علی میرے مولا ہیں۔ آپ نے حق سچ فرمایا، آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم سب آپ پر ایمان رکھتے ہیں، یا رسول اللہ علی میرے مولا ہیں، اور یہ ہماری ہر سانس کہتی رہے گی کہ علی ہمارے مولا ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر آنا چاہیں تو اس مقام پر آپ آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں، یہ گراؤنڈ ہے، یہاں پر یہ جھاڑیاں ہیں اور پتھر بھی یہاں پر ہیں، یہ سائڈ دکھائیے گا، تو یہ پورا میدان ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، کیا وہ عظیم الشان لمحہ ہوگا جب سرکار نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا ہوگا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آج اس غدیر خم کی سرزمین سے کھڑے ہو کر میں یہ اعلان کرتا ہوں علی میرے مولا ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا۔ پروردگار اسے اپنا دوست رکھ جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور اسے دشمن بنا کے جو اس کا دشمن بن کے جو علی کو دشمن رکھتا ہے۔ اللہم وال من والا وعاد من عادا، علی کی ولایت کا اعلان کرنا یہ عین ایمان ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دوستو، دل بہت خوش ہے اس جگہ کو دیکھنے سے، اور ابھی جو حرارت بہت زیادہ ہے، سورج کی گرمی ہے، گرمی بہت یہاں پر شدید ہے۔ تصور کریں کہ وہ کیا لمحہ ہوگا اور کتنی شدید گرمی ہوگی۔ ابھی تو ہمارے پاس سہولیات ہیں گاڑیوں کی، اور گاڑی کے اس میں اے سی بھی ہے، لیکن پہلے دور میں تو اونٹوں پر لوگ سفر کر رہے تھے اور حضور نے یہاں سب کو ٹھہرایا تھا۔ تو اہمیت بتاتی ہے یہ اس ایونٹ کا جو یہاں پر ہوا غدیر، اس سے جس طرح ماحول میں ہوا، تو آپ دیکھیں یہ ٹرین بھی یہاں سے جا رہی ہے،
اور یہ مکہ سے مدینہ جو ٹرین چلتی ہے وہ اسی روٹ پہ چلتی ہے۔ تو میں نے بتایا آپ کو کہ اس جگہ کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور نے علی کی ولایت کا جو اعلان کیا وہ کتنا اہم تھا، اور جسے افسوس کے ساتھ آج مسلمان بھول گئے۔ آج ہم نے اسے سنی شیعہ مسئلہ بنا لی، اس پہ ہم بحثیں کرتے ہیں، مناظرے اور ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور اس حقیقت کو ہم بھول جاتے ہیں کہ علی ہمارے مولا ہیں۔ کہاں ہم نے اسے کتابوں کی زینت بنا دیا، کہاں اسے ہم نے تاریخ کے اوراق میں رکھ دیا، اور آج ہم نے اپنی عملی زندگی کے اندر اسے ایک فرقہ وارانہ موضوعات کا بحث بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت پہ رحم فرمائے، اور غدیر ہی ہے جو ہم سب کو، سنی شیعہ کو اور تمام مسلمانوں کو متحد کرے گی اور ایک کرے گی، اور مسلمانوں میں موجود جو فرقہ واریت ہے اس کا خاتمہ کرے گی، کیونکہ غدیر وہ مقام ہے کہ جب رسول خود موجود ہیں اور صحابہ سے علی کی بیعت لے رہے ہیں۔ باقی اور کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی، کہ جس کے لیے رسول نے صحابہ سے بیعت لی ہو۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی توہین ہے، یہ تو واقعہ اور حقیقت ہے اور ایمان ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اب یہاں سے ہم واپسی کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، لیکن میرا ارادہ ہے کہ یہاں سے ابوا جاؤں۔ ابوا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک ہے، وہاں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب رسول اللہ کی زیارت کے لیے مدینہ آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور سرکار خود مدینہ منورہ سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتے، خود بھی رویا کرتے تھے، اور جو آپ کے ساتھ صحابہ ہوتے وہ بھی رویا کرتے تھے۔ تو بہرحال دوستو، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں ابوا ضرور جاؤں گا، اور سنا یہ ہے کہ وہاں پر قبر نامعلوم ہے، بتایا نہیں جاتا ہے، لیکن ہم کوشش ضرور کریں گے کہ وہاں پر زیارت کر سکیں۔ یہ غدیر کا مقام ہے، آپ دیکھیں دور دور تک آپ کو یہ صحرا اور یہ خالی میدان نظر آئے گا، اور یہاں پر یہ خالی میدان ہے، اور اس وقت میں جو اس جگہ میں گرمی تھی، آج تو ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ جب یہاں پر آنا چاہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، ضرور آئیں، یہاں پر تشریف لائیں، اور اس جگہ کی اہمیت تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود ہو۔ اس راستے سے اب ہم واپسی کی جانب جا رہے ہیں، اور آگے ایک چھوٹی سی مسجد بھی آپ دیکھیں گے، ایک چھوٹی مسجد ہے وہاں پر، اور وہ مسجد جو ایک نشانی کے طور پر آپ رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ جوفہ سے یہاں غدیر کی طرف آئے، میدان غدیر میں، تو آپ کو ایک چھوٹی مسجد سڑک کے کنارے پر نظر آئے گی۔ یہ دیکھیں، آپ کو سفید مسجد نظر آئے گی، تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر یہی میدان غدیر ہے۔ لوکیشن بہت ساری ہیں، لیکن جو میدان غدیر کے نام سے یہاں پر لوکیشن ہے، آپ اسی پر آئیے گا تو آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بس ابھی واپسی کا سفر ہے، دل بہت خوش ہے کہ ہم اتنی ایک متبرک مقام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم غدیر خم میں آئیں۔ میں ہمیشہ اس جگہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر رسول اللہ نے وہ لازوال اور آخری خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، قریب ہے میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن میرے بعد تم میرے اہل البیت کا خیال کرنا، میرے اہل البیت کا خیال کرنا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر۔ یہاں سے ہم واپس چل پڑے ہیں، اور ہماری گاڑی تیزی سے رواں ہے ابوا کی جانب، اور پھر وہاں سے انشاءاللہ بدر کی طرف بھی ہم جائیں گے، شہدائے بدر کی قبروں پر حاضری دیں گے، وہاں اس مقام کی جانب کہ جہاں بدر کے لوگوں کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تھے اور ان کی مدد ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس جگہ کی زیارت کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے دلوں میں پروردگار قرآن مجید کی محبت، قرآن مجید کی اتباع اور اہل البیت علیہم السلام کی محبت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔